بیر معونہ میں جو 70 صحابہ شہید کیے گئے، وہ نہ کوئی دفاعی قتال تھا، نہ کوئی اقدامی قتال تھا، نہ کوئی غزوہ تھا، نہ کوئی معرکہ تھا۔ 70 صحابہ علماء آپ نے چنے تھے اہل نجد کے مطالبے پر کہ ہمارے پاس علماء کو بھیجیے، ہمارے پاس اسلام تو ہے، آگے ہے، علم نہیں آیا ہے، ہمیں علماء کی ضرورت ہے۔ آپ نے 70 صحابہ کی جماعت بنائی اپنے صحابہ میں سے، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے 70، کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا اس کفر کے زمانے میں، اس بدامنی کے زمانے میں کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا، سب نہتے تھے، بغیر ہتھیاروں کے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم علم پہنچانے کی جا رہے ہیں، دھوکے سے بلایا، 70 صحابہ کو ایک ساتھ قتل کیا گیا۔ کہا ہم تو علم سکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے ہمیں بلایا اس مقصد کے لیے، ہم تو آئے کام کے لیے۔ لیکن مجھے اس پر حیرت ہے کہ نفر کا تعلق صرف قتال سے ہو کر رہ گیا، جبکہ وہ سرایا اور وہ افراد جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکوں میں صرف تعلیم دی کے لیے بھیجتے تھے، ایک صحابی کو کہا بھی گورنر بن کے بھیجنا چاہتا ہوں، گورنر بنا کر، فرمایا امین میں گورنر بن کر جانا نہیں چاہتا، آپ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے بھیجے تو میں جا سکتا ہوں۔ اس سنت کی تھوڑی سی جھلک، اس سنت کی تھوڑی سی جھلک مجھے اس کفر اور جہل کے زمانے میں ہمارے گجرات کے خاندانوں میں اور بعض یوپی کے خاندانوں میں اس سنت کی جھلک نظر آتی ہے، جنہوں نے ہجرتیں کر کے اپنے اپنے ملکوں سے ان ممالک میں آ کر مدارس قائم کی۔ واقعی دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کے لیے ہجرت وہ فریضہ ہے، ساری دنیا بھی اگر دارالامن و دارالاسلام بن جائے تب بھی اللہ کی قسم یہ ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ تعلیم دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو تک پہنچانے کے لیے علماء کی ہجرت کرنا، عوام کا ہجرت کرنا، ان دونوں کی نقل و حرکت ضروری ہے۔ یہ اپنے وطن کو چھوڑے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ اپنے وطن کو چھوڑے علم کو تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک میں قال اللہ قال رسول کا جو ماحول ہے، یہ صرف ان خاندانوں کی وجہ سے ہے جو ہجرت کر کے یہاں آئے، اور یہاں آ کر بڑی مشکلات میں اور بڑی بڑے مجاہدوں میں اور بہت قانونی رکاوٹوں سے لڑتے انہوں نے یہاں یہ مدارس قائم کیے ہیں۔ اللہ کی رحمت کرے ہمارے حافظ پٹیل صاحب کو، مولوی صاحب جن کو یہاں بھیجا تھا، ایک ایکڑ بھیجا تھا حافظ صاحب، میں تو اس لیے بھیج رہا ہوں، اللہ اکبر، کیوں کر رہے ہیں؟ مومن جب بندہ وضو کرتا ہے، چھ بار پڑھتا ہے، اسے گناہ اس طرح جڑتے ہیں۔ صحابی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے بعد والے کو درخت پر لے جا کر یہ پورا عمل کر کے دکھلایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نہج تعلیم تھا وہ باقی رہے، اس نہج کو باقی رکھا۔ کس کیفیت سے آپ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، میں اس کیفیت کے ساتھ اس کا ماحول بنا کر ایک ہی حدیث آپ کو نقل، آپ کو موبائلوں میں فلم بھی دیکھیے، علم بھی دیکھیے، آپ کو بے حیائی غالب ہے اور شرم حیا ختم ہو چکی ہے، اسی میں فلم دیکھو، اسی میں علم دیکھو، ختم ہو گیا، قصے ختم ہو گیا۔ میں دوسرا بھی کہہ رہا تھا بیان میں، کہ عقل تو رواج کا تقاضا کرے گا، عقل رواج کا تقاضا کرے گا، اور عقل کا حشر یہ ہے کہ عجیب و غریب روایت نقل کی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب فتح العزیز، ان کی تفسیر ہے فتح العزیز، شاہ عبدالعزیز کی تفسیر ہے، اس نے روایت نقل کی ہے مان جميع میں دردی کا بکاہنی ولا مجنون، اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کے فضل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاگل ہے نہ کاہن ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کر کے
اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے اور عقل کا ایک حصہ جو 100واں حصہ تھا وہ ساری مخلوق پر تقسیم کیا. سارے فقہا، سارے علماء، سارے سائنسداں، سیاستداں، سارے دنیا کے صنعت کار، سارے دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، سب پر عقل کا ایک 100واں حصہ تقسیم ہوا ہے اور 99 عقل کے حصے تنام مساسن کو دیے گئے. جس عقل کے تقاضے سے ہم سنت کا متبادل تلاش کر رہے ہیں، آپ سوچیے، آپ اس ذات سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنی عقل کا جس کو عقل کے 99 حصے دیے گئے. آپ کی آمد پر ساری شریعتوں کا منسوخ ہونا یہ آپ کے کمال عقل کی علامت ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کہتا ہے کہ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بے عقل کون ہوگا. اس کے یہ معدوم العقل ہے، مقصوم العقل نہیں ہے. امت معدوم العقل ہے. آج 7 مسلم کے مقابلے میں معدوم العقل، مقصوم العقل نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل تقاضا کرتی ہے جو آج کا عقل رواج کا تقاضا کرتی ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ علم کے ادب کا. یہ تیپائے رکھی ہوئی ہے، ادھر شیخ الحدیث زکریا صاحب بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. شیخ الحدیث یونس صاحب جو رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، آ کر سامنے بیٹھے رہے. جب ان کی نظر پڑے گی تو پوچھوں گا. وہ مشغول تھے کتاب میں. شیخ باوجود بھاری بدن ہونے کے یہاں سے اٹھے اور اٹھ کر تیپائی کو اس طرف سے جا کر ادھر بیٹھے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھے، پھر اٹھ کے ادھر آ گئے. صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ ادھر بیٹھے تھے پھر اٹھ کے ادھر آ گئے. فرمایا یونس وہ حدیث کتاب کا جو حاشیہ ادھر الٹا پڑ رہا تھا، ادھر سے صحیح نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کتاب گھمانا مناسب نہیں سمجھا کہ علم کی توہین ہوگی، میں اٹھ کر ادھر گیا. سوچیے تھوڑی جگہ بہت کریں حدیث کا ادب. کتاب گھمانا، میں اٹھ کے جاؤں نا ادھر، کتاب نہیں گھمائی، اٹھ کر ادھر گئے. لیکن اب حالات نے علم علماء کا وقار ختم کر دیا ہے. آپ مانے یا نہ مانے، میں تو آپ سے دل کی بات کروں گا، مجھے تو کہیں انابت ختم کر دی. آپ کو ضرورت ہی نہیں آنے کی، آپ رہیے اپنے محلے میں، اپنے ماحول میں، علم آپ پاس پہنچ جائے گا. جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لیا جاتا تھا آج وہ موبائلوں کی صحبت سے لیا جاتا ہے. کیا مطلب تعلیم و تربیت کا؟ کیسے ہو جائے گا؟ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حدیث میں ایک آدمی اگر قدم اٹھاتا ہے، ساری دنیا کی مخلوق اس کے لیے دعا مغفرت میں لگ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں دعا رحمت کرتی ہے. سمندر کی مچھلیوں سے لے کر جو سوراخوں کے اندر کیڑے مکوڑے، یہ نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی سب متاثر ہوتے ہیں اگر ایک شخص ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے. مگر میں یہ چیز بہت قابل تشویش ہے میرے نزدیک کہ تعلیم کا مسنون طریقہ وہ ختم ہو رہا ہے. تعلیم کا مسنون طریقہ ختم ہو رہا ہے. مسموم طریقے تو آ رہے ہیں مولوی صاحب، مسموم طریقے تو آ رہے ہیں جو باطل کے زہر سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن مسنون طریقے ختم ہو رہے ہیں. وقت کا تقاضا، وقت کا تقاضا، وقت کا تقاضا. ورنہ اصل چیز صحبت ہے. اصل چیز صحبت ہے. اصل چیز صحبت ہے. میں دل چاہتا ہے کہ کسی ایک مثال پیش کریں. صحبت کی کیا علامت ہے؟ سید القراء ابن کعب بہت بڑے قاری ہیں صحابہ میں. سید القراء کہہ رہتے ہیں انہوں نے 2 آدمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے دونوں غلط پڑھ رہے ہیں.
تم غلط پڑھے، تم غلط پڑھے. میں نے کہا جی ہم نے تو صحیح پڑھا ہے کہ نہیں غلط پڑھا ہے. دونوں کو پکڑ کر لے گئے، نے کہا سید القرآن ہے، دونوں کو پکڑ کے لے گا صاحب کی خدمت میں، جا کے ایک بھی قرآن غلط پڑھا، یہ غلط ہے. آپ نے دونوں سے قرآن سنا، دونوں سے قرآن سن کر دونوں کی تحسین فرمایا دونوں ٹھیک پڑھ رہے، تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو، تم بھی صحیح پڑھ رہے. وہ ابن کہا کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا. روایت عجیب وغیرہ آئے تھے، یہ علماء سے بہت اہتمام سے روایت داخل کرتا. دونوں کے دل میں یہ فتنہ پیدا ہوا، کہتے ہیں میرے دل میں فتنہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ، اور ایسا جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا جیسا زمانہ جاہلیت بھی نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ سخت. کیا غلط کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ میں اپنے علم کے مطابق سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں. فرماتے میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہو گیا. آپ سمجھ گئے کہ ابئی کے دل میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا. روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کر لیا، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا. کہتے میں سر سے لے کر پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میرے اذعان یقین کا حال اس وقت یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. جب آپ نے دیکھا کہ اب اس کا دل صاف ہو گیا ہے اس شخص سے، اور اس کا دل صاف ہو گیا اس فتنے سے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا دھیان، بات یہ ہے کہ جو ذکر ہے اس کو اس علم کے سمجھنے میں اتنا زبردست دخل ہے کہ میں درمیان میں کہہ دیتا ہوں اس روایت کے، کیا جیسا فرماتے تھے کہ ذکر کے بغیر علم اندھیرا ہی اندھیرا، بلکہ ظلمت ہی ظلمت ہے. ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھ رہا تھا. جب آپ نے میرے یقین اور اذعان کی کیفیت دیکھی، تب آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت بہت امی ہے، ان پڑھ ہے، اگر ایک ہی طرح قرآن پڑھنا تو نے لازم کر دیا تو میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو انہیں 7 طرح سے پڑھنے کی اجازت دے دے. اللہ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں. بہت صحبت نشر اشاعت نہیں، صحبت نشر اشاعت نہیں، صحبت. آپ اپنی جگہ پہ رہیے، آپ تک یہ پہنچ جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، تعلیم کا یہاں سب سے بنیادی شرط صحبت کی ہے کہ آپ طالب علم کے لیے چل کر آئے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سہولت کے جتنے بھی اسباب ہیں، انہوں نے تعلیم کے لیے جو اصل بنیادی چیز تھی صحبت، اس کو ختم کر دیا. ایک آدمی اپنے منکر کے ماحول میں ہے، ایک آدمی اپنی دنیا کے مشاغل میں ہے، اور وہ اسی مشغولی میں کسی چیز کا مطالعہ کر لیتا ہے. میں نزدیک تو انفرادی عوام کا انفرادی مطالعہ کر لینا علم کا. میں تو سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر دوا نہیں لے سکتا. اگر دوائیں اور امراض کتابوں میں لکھ کر نشر کر دی جائیں تو کیا ڈاکٹر کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ وہ ایک آدمی گولی کھاتے ہوئے ڈرتا ہے، خبر نہیں کون سا بخار ہے، وہ تو تبھی بتائے گا دیکھ کر یہ کون سا بخار ہے، اس کے لیے کون سی دوا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم کے ساتھ ایک بہت بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ علم صحبت چاہتا ہے. اس طرح ڈاکٹر مریض کا درمیان ایک قربت اور اختلاط، اس طرح معلم متعلم کے درمیان قربت اور اختلاط ہونا چاہیے. اس لیے بہت بنیادی بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے. جو طلبا پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، فراغت کے بعد ایک بہت بڑا مرحلہ یہ آتا ہے طالب علم پر کہ اب میں کیا کروں. اور میں نزدیک
یہ سوال بھی محمل ہے. اور طالب علم کا یہ سوچنا کہ اب میں کیا کروں، یہ اپنے 8 سالہ محنت کو 1 منٹ میں ضائع کر دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ڈاکٹر بننے کے بعد سوچ سکتا ہے میں کیا کروں. کوئی انجینئر یہاں مجھے ملے امریکہ کینیڈا میں بہت لوگ ملے ہندوستان میں، کیا کرتے ہوں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، فلاں کمپنی میں ملازم ہوں. میں نے یہ پڑھا ہے. میں حیران ہوں کہ جہل پڑھ کر ایک آدمی سوال نہیں کرتا میں کیا کروں، اور علم حاصل کر کے مولوی صاحب پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں. یعنی حیرت کی بات ہے. ایک جہل، دنیا کا جہل پڑھتے لوگ، اسے پڑھ کر کوئی سوال نہیں کرتا میں کیا کروں. میرے پاس آج تک کوئی خط کسی کا نہیں آیا کہ یہ دعا کر دیجیے، میں ڈاکٹری میں نے پڑھی تھی، اب میں ڈاکٹری کرنا چاہتا ہوں، دعا کر دیجیے میرے لیے. میرے پاس آج تک میرے پاس خطوط آتے ہیں. میں فارغ ہو گیا مدرسے سے، ابا جان کہہ رہے ہو زمین سنبھال لو، اماں کہہ رہی ہے تجارت کر لو. مجھے تو کیا عرض کروں آپ سے، بعض باہر کے ممالک کے ایئرپورٹ پر عام مسافروں کو کھانا تقسیم کرنے والے، ان کی میزیں صاف کرنے والے علماء ملے. اچھی استعداد کے ساتھ ایک مدرسے کا متخرج میرے آگے کی ٹیبل سے جب اس نے کھانا کے برتن اٹھائے اور اس کو صاف کیا، میں اس کا چہرہ میں نے دیکھا غور سے، تو مجھے اس کے چہرے سے علم کی خوشبو آئی. میں اب سے میں تو اندھا آدمی ہوں، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا. میں بیٹھا ہوا تھا جہاز کے انتظار میں ایئرپورٹ پر. ایک صاحب آئے، انہوں نے میرے آگے سے برتن اٹھائے، ٹیبل صاف کی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے. کوئی کہہ نہیں سکتا دیکھ کے کہ یہ مولوی ہے. میں نے کہا اس سے، میں نے کہا مجھے آپ صاف صاف بتائیے آپ کس مدرسے سے فارغ ہو، مجھے بتائیے. واللہ میں جو واقعہ گزرا ہے مجھ سے وہ ایک دم حیران ہو گیا. بیٹھ گیا میرے پاس، رونے لگا. کہنے لگا آپ نے کیسے پہچانا؟ میرے سلسلے پھر تک کہیں سے نہیں معلوم ہوتا کہ میں مولوی ہوں. علم کا نور کہیں چھپ سکتا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے؟ کہنے لگے میں فارغ ہوا اور بڑی اچھے نمبرات سے فارغ ہوا، بڑی اچھی استعداد تھی. اللہ اکبر. پھر گھر والوں نے کہا کہ معاشی مسائل ہیں، تم ایسا کرو، کچھ کرو، کہیں باہر جاؤ. میرا ایک دوست تھا یہاں ایئرپورٹ پر، اس نے کہا یہاں آ جاؤ، میں تمہیں یہاں دلوا دوں. بتائیے مجھے بتا دیجیے کسی ڈاکٹر نے 15-20 سال ڈاکٹری پڑھی ہو اور وہ کسی ہوٹل کا ملازم، مجھے بتا دیا. اس لیے کہ اگر فراغت کے بعد فوراً اسی دن سے آپ تعلیم کے فریضے میں آپ مشغول نہیں ہوئے تو آپ کو، آپ کے حالات، آپ کا معاش آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جہل ہی جہل ہوگا، اور وہاں آپ کا علم کا خیال بھی نہیں. آپ کی یہ بھی یاد دے گا کہ کیا کتاب آپ نے پڑھی. آپ ان اسکول کے کالجوں کے بڑے طلبا کو دیکھیے. یہ کالج کے بڑے طلبا صبح کو کالج میں پڑھتے ہیں، شام کو گھر میں جا کے ٹیوشن لیتے ہیں. کیوں بھائی ایسا نہیں؟ پڑھتے ہوئے خود پڑھتے ہوئے اپنے نیچے والوں کو پڑھاتے ہیں. وہ جہل صاحب آتے، وہ جہل ہے. تو کھل کر کہتا ہوں، ساری دنیا کے فنون جہل ہے. وہ اس جہل کو پڑھتے ہیں، اس جہل کی پڑھائی کے دوران اپنے سے نیچے کے بچوں کو گھروں میں جا کر رات کو پڑھاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں. سب دیکھ لیا. اور جو علم فرض ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ جی میں ایک آدمی کو بٹھا کے رسول کے فرائض بتلا دوں مسجد میں، اسے نماز کے کا طریقہ بتا دوں، اسے کلمہ یاد کرا دوں. اسے سیکھ رہا ہوگا سیکھ لے گا. میں نے عرض کیا کہ
اگر ہر عالم معلم ہو جائے، میں کہتا ہوں امت سے جہل ختم ہو جائے گا، مگر ہر عالم معلم نہیں ہے۔ اکثریت ابھی بمبئی کا اجتماع میں تھا، میں وہاں بڑی تعداد ماشاءاللہ علماء کی جمع ہوئی، صاحب نے بتایا جی 70% علماء تجارت میں، 70% علماء تجارت میں، جبکہ 1% بھی دنیا کے فنون پڑھنے والا وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہے، 1% بھی نہیں۔ یہ اکثر تجارت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر امت کے ارتداد کا دل میں غم نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی تقاضا پیدا نہیں ہوگا، کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کرنا جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے کافی ہو جائے، یہ شرافت انسانیت کا تقاضا ہے۔ میں حضرت علی کا قول اسی طرح نقل کر رہا ہوں، اس طرح ہے حضرت علی کا قول میں نے عرض کیا ہے۔ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت علی کا یہ قول ایسی آیت کے ذیل میں امام ہمارے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے معرض قرآن میں۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جمعیت تشکیل کی جائے کہ جو وہاں کے عوام کو دین سے آنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ابو الدرداء کی مسجد میں ایک وقت میں 1600 طلبہ ہوتے تھے، ایک وقت میں مسجد میں 1600 طلبہ جو ان سے مسائل بھی سیکھتے تھے، قرآن بھی سیکھتے تھے۔ میرے نزدیک میں کہتا ہوں مسجدوں میں فضائل کی تعلیم پر اکتفا کرنا یہ امت کے جہل کا علاج نہیں ہے۔ مساجد میں فضائل کی تعلیم پر اکتفا کر لینا یہ امت کے جہل کا علاج نہیں ہے۔ عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا، عمل کا طریقہ مسائل کے بغیر معلوم نہیں ہوگا۔ میں نزدیک جو اہمیت فضائل کی تعلیم کی ہے مسجدوں میں، وہ اہمیت مسجدوں میں مسائل کی تعلیم کی ہے، وہ کتاب سے نہیں، اختلاط سے، کتاب سے نہیں، اختلاط سے۔ یہ اصل سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک آدمی کی نماز کو خود دیکھ رہے ہیں اور خود اس پر حکم لگا رہے ہیں کہ صلی فإنک لم تصلی۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں کو وقت دے کر عوام کی نماز کا خود، عوام کو نماز کے لیے کتاب نہ دے کہ بھئی یہ کتاب ہے نماز کی، سے سیکھ لو، نہیں، عوام کی نماز کو خود دیکھے۔ اس لیے کہ زمانے میں امام نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں، اس زمانے میں امام پیشوا دین کو کہتے ہیں، تو ہم دوباری پڑھی تھی اس میں یہ پڑھا تھا پیشوا دین کو جانا امام۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، ہمارے یہاں ہفتے کا خروج، سالانہ خروج اور فراغت کے بعد سال کا خروج، اس سارے خروج کا مقصد صرف اللہ کی قسم سوائے تعلیم کے نظام کو وسعت دینے اور امت کو جہالت سے بچانے، ابتدا سے بچانے کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں۔ کیونکہ میں صاحب عرض کر چکا ہوں قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ صحابہ کی نقل و حرکت کا بعد تک بھی جو اصل مقصد رہا ہے وہ تعلیم نقل و حرکت کا مقصد رہا ہے۔ قتال ایک عارض ہے، اکثر پیش آیا، اکثر پیش نہیں آیا۔ اس لیے ایک عملی دین پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھی ہے، عوام اپنے صحابہ کو نماز دکھلانے کے لیے ممبر پر چڑھے آپ، اور ممبر چڑھ کے آپ نماز پڑھی، سجدے کے نیچے اترے، پھر اوپر چڑھے، پھر نیچے اترے۔ بخاری شریف یہ امام بخاری نے تو یہ ابواب قائم کر کے بتلایا ہے کہ امت کو تعلیم دینے کا حسن طریقہ کیا ہے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ کا وقت، میں کہتا ہوں علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، ہم اس سے تعلیم کو ہلکا سمجھیں یا اس کو افضل سمجھے، اس سے افضل سمجھے۔ یہ تو بکواس ہے کہنا بھائی افضل یہ ہے، افضل یہ ہے، عجیب بات کرتے ہیں لوگ، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سوالی محمل سوال ہے، یہ سوالی محمل سوال ہے کہ تبلیغ افضل ہے یا تعلیم افضل ہے، یہ سوالی محمل ہے۔
میرے نزدیک یہ سوال نہیں کہ یہ افضل ہے یہ افضل ہے، میرے نزدیک جواب یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا افضل ہے، دونوں کو جمع کرنا افضل ہے۔ جتنا آپ کے علم میں طالبین کا حق ہے، اتنا حق آپ کے علم میں غیر طالبین کا بھی ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کی آیت ہے، مال کے بارے میں ہے کہ سائل اور غیر سائل دونوں کا حق مالدار کے مال میں ہے۔ جو آ کر لے گئے وہ لے گئے، جو نہیں آئے ان کو جا کر پہنچائیے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ طلبہ اپنی کثرت معمولات، اپنی کثرت معلومات کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات جاننی چاہیے طلبہ کو کہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے۔ طلبہ کاپی لکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے خود کتب خانہ کہہ رہا تھا، اتنا علم اللہ نے کیا۔ اپنے قافلے کے ساتھ سفر پہ تھے، اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورا سامان قافلے پہ لوٹ لیا، سارے قافلے والے بھاگ گئے، سب کا سامان ڈاکو چھین کے لے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا سامان، بستر، سامان، کپڑے جو کچھ تھا سب لے گئے، یہاں تک کہ ایک صندوق تھا ان کا وہ بھی لے گئے۔ امام غزالی اکیلے رہ گئے، باقی سب ساتھی ان کے بھاگ گئے۔ یہ ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک ڈاکو کی نظر پڑی، اس نے پوچھا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پیسے، بستر، کپڑے آپ سب لے جاؤ، میرا ایک صندوق ہے کاپیوں کا، اس میں نے بہت اہم بحوث ہے اس کے اندر، اور کچھ مستدلات ہیں اور کچھ اس کے اندر استنباطات میں نے جمع کیے ہیں، وہ میرے ایک صندوق کاپیوں کا، وہ آپ کی کسی کام کا نہیں، وہ مجھے چاہیے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا امام غزالی سے کہ یہ بھی کوئی علم ہے کہ اگر ڈاکو چرا کے لے جائیں تو آپ علم سے کولے رہ جائیں؟ یہ جواب دیا ڈاکو کے سردار نے امام غزالی کو کہ یہ کوئی علم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اصل تو عمل ہے، اس لیے قیامت میں عمل تولا جائے گا، علم نہیں۔ قیامت میں کسی عالم کا مقام اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا، پکی بات ہے، علم تو لے گا نہیں۔ چھوٹا بڑا عالم دنیا میں تو ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مرزا اپنے زمانے کے اللہ اکبر بحر العلوم کہا جائے، ان کا خاص شاگرد جو ان کی استعداد سے اور ان کے مقام سے خوب واقف تھا، ان کی وفات ہو گئی تو شاگرد نے خواب میں دیکھا سفیان ثوری کو اور پوچھا کہ جی آپ ماشاءاللہ اتنا علم تھا آپ کے پاس، کیا ملا آپ کو اس پر؟ تو امام تو سفیان ثوری عجیب و غریب جواب دیا، تو جواب یہ دیا اپنے شاگرد کو، فرمایا کہ غابت الاشارات وتاحت العبارات وما وجدنا الا رکعات رکعناها قبل الفجر۔ اللہ، امام صاحب نے جواب یہ دیا شاگرد کو کہ مجھے مرنے کے بعد تو یہاں مجھے میرے سارے عبارتیں، سارے اشارات، سارے استنباطات، ساری تصنیفات یہاں سب غائب ہو گئی، مجھے کچھ نہیں ملا یہاں کہ میں کیا کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں، کتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں اور کیا کیا جن کی چیزوں میں نے بحث کی ہے، مجھے یہاں کچھ نہیں ملا سوائے ان مختصر 2 رکعات کے جو تہجد میں پڑھی جاتی ہیں، وہ میں نے یہاں وہ تو مجھے یہاں ملی ہیں، باقی سارے اشارے، سارے استنباطات، سارے مستدلات سب غائب ہو گئے، کچھ نہیں ملا، کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ اگر علم برائے علم ہوتا تو قیامت میں علم تولا جاتا۔ اس لیے میں اس کا کام کہ ذکر کا، تلاوت کا، میں تو اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تم نے کوئی کتاب، آج کوئی سبق بخاری شریف سے لے کر حمد باری تک
کوئی سبق تم نے آج پڑھا ہے اور تم نے آج قرآن کی تلاوت نہیں کی تو تم متن کے بغیر شرح پڑھ رہے ہو، اور متن کے بغیر کوئی شرح نہیں پڑھائی جاتی۔ قرآن متن ہے تمام علوم، اس لیے قرآن کی تلاوت کے بغیر کوئی سبق پڑھنا ناممکن بات ہے۔ ہمارے مدرسے میں دورے کے طلبہ سے لے کر فارسی کے طلبہ سب کے لیے لازم ہے صبح کو 1.5 گھنٹہ وہ قرات کی مشق اور صحیح قرآن پڑھنے کی ان کو مشق کرائی جاتی ہے۔ اگر آج کا انتظام نہیں ہے مدارس میں تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ آپ کے مدرسے کا متخرج مولوی ہوگا لیکن وہ نماز پڑھانے کے مطابق قرات نہیں کر سکے۔ میرا مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد سند تو ہوگی فراغت کی مگر وہ قرات نہیں کر سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا بات ہے بھائی، مولوی بنے، بخاری شریف پڑھے، حدیث پڑھے، وہ سمجھتے ہیں یہی بہت ہو جائے، وہ قرآن کی قرات نہیں کر سکتا صحیح، حالانکہ وہ مدرسے سے فارغ ہے۔ کیونکہ مدرسے والے کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ قرآن تو یہ پڑھ کے آیا ہوگا، اور اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ بھئی یہ تو کوئی اہم کام نہیں ہے، سر اہم کام تو اوپر کی کتابیں ہیں، اوپر کی تعلیمات ہیں۔ نہیں میرے دوستو، قرآن سارے علوم کا متن ہے، قرآن سارے علوم کا متن ہے، متن کے بغیر شرح نہیں پڑھی جاتی، کہیں نہیں پڑھائی جاتی کہ کسی مدرسے میں شرح پڑھائی جاتی ہے پتہ نہیں اس کا متن کیا ہے۔ اس لیے تلاوت کا، تسبیحات کا، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ علم اللہ کے تعلق سے، اس کے قرب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ لایانی باتیں حضرت فرماتے ہیں جو اشعار یاد رکھ کرے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا، حالانکہ ایسا نہیں لگتا ہے۔ بہت سے شعراء ہیں قرآن بڑا اچھا یاد ہے، بہت سے لوگ شعراء ہیں قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، مطلب یہی نہیں قرآن کے الفاظ یاد نہیں رہیں گے، مطلب ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اشعار یاد کرے گا وہ قرآن کے علوم اور اس کے فہم سے وہ قرآن کی قرات نہیں کر سکتا صحیح، حالانکہ وہ مدرسے سے فارغ ہے۔ کیونکہ مدرسے والے کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ قرآن تو یہ پڑھ کے آیا ہوگا، اور اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ بھئی یہ تو کوئی اہم کام نہیں ہے، سر اہم کام تو اوپر کی کتابیں ہیں، اوپر کی تعلیمات ہیں۔ نہیں میرے دوستو، قرآن سارے علوم کا متن ہے، قرآن سارے علوم کا متن ہے، متن کے بغیر شرح نہیں پڑھی جاتی، کہیں نہیں پڑھائی جاتی کہ کسی مدرسے میں شرح پڑھائی جاتی ہے پتہ نہیں اس کا متن کیا ہے۔ اس لیے تلاوت کا، تسبیحات کا، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ علم اللہ کے تعلق سے، اس کے قرب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ لایانی باتیں حضرت فرماتے ہیں جو اشعار یاد رکھ کرے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا، حالانکہ ایسا نہیں لگتا ہے۔ بہت سے شعراء ہیں قرآن بڑا اچھا یاد ہے، بہت سے لوگ شعراء ہیں قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، مطلب یہی نہیں قرآن کے الفاظ یاد نہیں رہیں گے، مطلب ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اشعار یاد کرے گا وہ قرآن کے علوم اور اس کے فہم سے وہ خالی ہو جائے گا، غافل رہ جائے گا۔ اجازت فرمائے کہتے ہیں اشعار یاد نہ کیا کرو ورنہ قرآن یاد نہیں رکھ سکو گے۔ اس لیے لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ بعض مرتبہ طلبہ کوئی بات ہنسی کی کر لیتے ہیں، ہنسنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہنسنا اصل میں تشخیص اذہان کے لیے نہیں، تشخیص اذہان کے لیے کبھی کوئی چٹکلا بیان کر دیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے خلاف واقعہ بات بیان کر رہا ہے وہ جھوٹوں میں جھوٹا ہے، اور جھوٹ بولنے والے سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس کی بدبو سے۔ تو جن فرشتوں کی صحبت سے علم حاصل ہونا تھا، جب وہ جھوٹ بول کر فرشتوں کو 1 میل دور کر لے گا تو اسے فرشتوں کی صحبت کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ ہمیں تو کھل کے بس کرتا ہے۔ وہ آلات ہمارے
اللہ اکبر. ہماری زندگی کے حالات وہ جزوے لازم بن چکے ہیں جو فرشتوں کی آمد کو روکتے ہیں. تو آپ سے کوئی کرتا ہوں مجھے اس کو کوئی تکلف نہیں. تصاویر فرشتوں کی حضوری کو خدا کی قسم روک دیتے ہیں. پکی بات ہے. احادیث کو کون کون اس کے انکار کرے گا؟ تعمیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آدمی تعمیر کر کے تو جہاں چاہے نکل جائے. لیکن جس مسجد میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. تصویر موبائل میں کی آپ کے سامنے ہو. یا اب تو حالت یہ ہے کہ اب تو لوگ بیان بھی کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک کیمرہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کو دیکھتے ہوئے بیان سنیں. حرام کام میں مشغول ہے. کیا بات ہے. علم کے ساتھ سے ہو جائے گا. صاف ستھرا کرتا ہوں. کہاں سے محسوس ہو جائے گا. اصل تو فرشتوں کا نزول ہوتا تھا علم کے حلقوں پر. میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ آدمی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ فرشتہ اس کی بدبو سے ایک منٹ دور سے ہو جاتا ہے. بتائیے تو صحیح. جن کی صحبت چاہیے تعلیم کے لیے ہمارے درمیان وہ چیزیں ایسی عام ہو گئی ہیں کہ جو فرشتوں کے نزول کو روکتی ہیں. ورنہ 2 موقع فرشتوں کے نزول گئے ہیں غزوات اور دوسرے تعلیم کے حلقے. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں. میں اس ذکر کو صرف تسبیحات کے ساتھ ہرگز جو ہے محدود نہیں سمجھتا بلکہ اجتماعی ذکر کے حلقے سے تو علم کے حلقے ہی مراد ہے. تسبیحات کا ذکر تو انفرادی ہے لیکن اجتماعی جو حلقے ہیں جن پر فرشتوں کے نزول کی فضیلت ہے اور فرشتوں کے نزول کی خبر ہے وہ یہ علم کے حلقے ہیں مساجد میں مسائل کے فضائل. اس لیے لایانی باتوں سے طلباء اپنے آپ کو بہت بچائیں کیونکہ جب لایانی بات ہوتی ہے تو اس سے آدمی کو علم بلا دیا جاتا ہے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے. طلباء کو سبق پڑھا کر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ہاتھ السفرۃ نتعلم لاؤ پھر دسترخوان لاؤ دل بیداری. یہ جملہ کتنا سا جملہ. فرمایا ہاتھ السفرۃ نتعلم لاؤ پھر دسترخوان لگاؤ دل بہلانے. اللہ اکبر. کیسے طلباء ہوں وہ زمانے کے. بجائے اس کے طلباء ان کی اس بات پر ہنستے یا کوئی دھیان نہ دیتے. طلباء نے کہا کہ استاد سے صحابی تھے آخر لمبی عمر دی اللہ نے شداد بن اوس کہا کہ یہ استاد سے کہ آپ نے آج کیا جملہ کہہ دیا. ہم نے تو کبھی آپ کی زبان سے قرآن حدیث کے سوا کی بات سنی نہیں ہے. یہ کیا جملہ آپ نے نکالا زبان سے. ایسا طلبہ نے پکڑ لیا. فرمایا کہ دعوا هذا وخذوا هذا. فرمایا دیکھو جو میری زبان سے جملہ نکلا ہے یہ آج پہلی مرتبہ میری زبان سے جملہ نکلا ہے ورنہ ہمیشہ میری زبان سے جملہ نکلا ہے وہ بالکل بدا ٹکا لگام لگا ہوا. اس طرح فرمایا انہوں نے. وہ فرمایا ما افلذت مني كلمة منذ فارقت النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كلمة مذمومة مختومة. سوائے آج کے جملے کے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا. فرمایا اس کو چھوڑ دو بھول جاؤ اس کو تم نقل نہ کرنا کہیں. ہاں میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں وہ دعا یاد کر لو. یہ حضرت بن اوس کی دعا ہے. منتخب حدیث میں نقل کیا آخر میں اللهم اني اسالك التثبت في الامر واسالك عزيمة الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا اسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم. یہ پوری دعا شداد بن اوس کی یہ اس وقت کی دعا ہے جب ان کی زبان سے جملہ نکلا تھا کہ لا دسترخوان لاؤ دل بہلانے. بعض محدثین ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بقی کے بازار سے گزرتے ہوئے کان میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے کہ بازاری کی آواز کان میں نہ پڑے ورنہ حدیث کے سبق میں درس میں اسے خرچ لگا. ایسے لوگ لا یعنی جو ہے لا یعنی یہ بالکل میں کہتا ہوں فقاہت کو ختم کر دیتی ہے. علم کی سمجھ لا یعنی کو ختم کر دیتی. اس لیے ہم زبان کو لا یعنی سے پاک رکھیں اس کا اہتمام کریں. صبح شام کے ذکر کی صبح شام کی تسبیحات تلاوت اللہ سے تعلق بڑھاؤ. اللہ سے تعلق بڑھاؤ علم حاصل کرنے کے لیے.
اللہ سے تعلق بڑھاؤ. جو روایت ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا ذراعا من اتانی ماشیا اتیت حربلۃ. یہ صرف اس کی ذات کے قرب نہیں ہے اس میں، بلکہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے قرب ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تخلق باخلاق اللہ جب ہو سکتا ہے جب اس کے قرب آ جائے، ورنہ صرف کتابوں سے دینی معلومات کا حاصل ہو جانے کے لیے تو اسلام میں شرط نہیں ہے. ایک کافر کو بھی یہ معلومات ہو سکتی ہے جو مجھے اور آپ کو، اس لیے کہ علم اس کو نہیں کہ جس پر زبان چلتی ہو، علم اسے کہتے ہیں اس پر بدن کے سارے اعضاء جس پر چلتے ہو وہ علم. اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. سند تو مل جائے گی، سند کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے شیخ صاحب مجھے ملے، ہمارے یہاں سے فارغ تھے، مذہب علوم سے میرے پاس آئے کہ مجھے سند چاہیے. میں نے کیا مجھے سند؟ کہنے لگے وہ امامت کے لیے ایک مسجد میں تقرر ہو رہا تھا، وہ سند مانگ رہے. میں نے کہا کہ اگر آپ مستند ہوتے تو سند آپ سے کیوں مانگتے؟ وہ آپ سے سند کیوں مانگتے؟ اگر آپ مستند عالم ہو تو آپ سند کیوں مانگتے؟ پہلے زبانوں کو نہیں ملتا یہ. آپ اپنے مسجد میں یا اپنے ماحول میں اگر آپ فارغ ہوتے ہی اس تعلیم کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کے درمیان آپ کا علم متعارف ہوتا. آپ اپنے عالم ہونے کا تعارف میرے دستخط سے کروا رہے یہ عالم. یعنی میں آپ سے سب سوال کر رہا ہوں، میں اپنی سند دستخط لکھ کے دوں سند پر کہ ہاں اس نے میرے یہاں پڑھا ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر آپ اپنے ماحول میں فراغت کے بعد فوراً تعلیم میں لگ جاتے ہیں، کوئی پوچھتا آپ سے؟ آپ اپنے علم کا تعارف سند سے کرا رہے، اپنے علم کا تعارف تعلیم سے کراتے. اپنے علم کے تعارف تعلیم سے کراتے نا. امام بخاری نے تو اس پہ باب قائم کیا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرو کہ میں عالم ہوں. لوگ اسے ریا سمجھتے ہیں، حالانکہ ریا نہیں ہے. یہ کسی صحرا میں جہاں پانی کا قطرہ نہ ہو، وہاں پیاسے لوگ پڑے ہوئے ہوں، اس کے پاس پانی ہو، اس کو چاہیے کہ ان سے کہے میرے پاس پانی ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جاہلوں سے کہ میرے پاس علم ہے. اپنے علم کو ظاہر کرو، اپنے علم کو ظاہر کرو. اور اس کے علم کے اظہار کا ایک ہی موقع ہے مساجد، کہ مسجدوں کو وقت دے کر عوام کو خود بیٹھ کر تعلیم دے. کوئی آپ کو تعلیم کے لیے طلب کرے، یہ آپ کا مقام نہیں ہے. علماء کہتے ہیں ہمیں لوگ طلب نہیں کرتے. کتنی غیرت کی بات ہے، میں کہتا ہوں کتنی محمل سوچ ہے. علماء کا یہ کہنا عوام ہم سے علم نہیں حاصل کرتے. میں جب یہ تو علماء کے اس خیال پر مجھے تعجب ہے، جبکہ سنت یہ نہیں. سنت یہ ہے کہ نبی خود مستفتی تیار کرتے ہیں. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے پوچھو. پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ مفتی کے ذمے صرف فتویٰ دینا نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ مفتی مستفتی خود تیار کرے. مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں؟ سوچیے آپ، خذوا عنی مناسککم. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ عالم ہیں؟ آپ مسجد کو وقت دے کر بیٹھے، عوام سے اختلاط کریں. اب تعلیم دینا معلم کے ذمہ ہے، عوام کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ سے علم حاصل کریں. آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے علم پہنچائے. الم یاتکم نذیر، اتیان نبی کے ذمہ ہے کہ آپ آئیے جاہلوں کے پاس. اقوام سے سوال ہوگا الم یاتکم نذیر، انبیاء سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس لوگ آئے تھے سیکھنے کے لیے. پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے، صاف روایت ہے. آپ نے علماء صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یا تو تم جاہلوں کو دین سکھلاؤ ورنہ میں تمہیں دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے کہا ہم ہر وقت تیار بیٹھے سکھانے کے لیے، عوام ہمارے پاس آتے نہیں. فرمایا ہے تو عوام کو دین سکھلاؤ ورنہ میں تمہیں دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے پھر جواب دیا صحابہ نے کہ اللہ رسول وہ ہمارے پاس آتے نہیں، ابھی تیری غیر نا، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے؟ وہ آتے نہیں ہمارے پاس.
ہر بار آپ نے ان کی بات کی تردید کر کے اپنی بات دوبارہ دہرائی. فرمایا یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. تاجر قوت کی دھمکی. وہ بار بار کہہ رہی جی ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تیار، یہ آتے نہیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے، ہم کیا کریں، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے سیکھتے نہیں آ کر. آپ نے اپنی بات دوبارہ دہرائی. صحابہ سمجھ گئے کہ آپ فرمایا جاتا ہے کہ تم جا کر سکھلاؤ. علماء صحابہ نے عرض کیا اللہ امہلنا سنتا، ہمیں 1 سال کا موقع دے دیجیے، ہم 1 سال میں جا کر جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا، ہم وہاں علم پہنچائیں گے. سوچیے ایک علاقے سے جماعت وصول کر کے 7 آدمیوں کی لائی گئی. وہ عجیب قصہ ہے. میں سند پر کہہ رہا تھا، سند پر کہ آپ تو 8 سال کے بعد سند دیتے ہیں ادھر سے کہ ہاں بھائی اس نے ہمارے یہاں یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا. تخصصات کی سند الگ ہوتی ہے، مسلسلات کی سند الگ ہوتی ہے. وہاں مولوی صاحب ایک جماعت کو ایک علاقے میں گئے، وہاں لوگوں کو دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر ان کو سکھلاتے ہوئے لائے راستے میں سے. سنیے بہت اہم بات کیا 7 آدمی کی جماعت. حضرت حاج صاحب ہمیں اس روایت کو نقل کیا ہے. 7 آدمی کی جماعت جب وہ وہاں سے ان کو وصول کر کے لائے تو راستے میں ان کو سکھلاتے ہوئے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا جی ایمان والے ہیں. میں کہا دل ہمارے ایمان کی کہ جی ہمارے اندر یہ 10 خصلتیں ہیں جن کا آپ کی جماعت نے آ کر ہمیں حکم دیا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. 5 پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر، تقدیر پر، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور 5 فرائض بیان کیا تو سے کر رہا ہوں. آپ نے 5 فرائض عملی طور پر اور 5 چیزیں عقیدے کے طور پر ان سے سنی اور سن کر فرمایا کہ یہ تو فقہا ہیں، ادبا ہیں اور قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے ہیں. یعنی پہلی ملاقات میں آپ کے مدرسے میں تو داخلہ امتحان ہوتا ہے نا، اگر کوئی تعلیم آ جائے داخلے کے لیے تو آپ اسے حوالے کر دیتے ہیں ممتحن کے کہ دیکھو اس کے امتحان لے کے دیکھو یہ جماعت میں شریک ہونے کے قابل ہے یا نہیں. وہاں نقل و حرکت کے ساتھ علم اس طرح سکھلایا جاتا تھا کہ آپ نے پہلی ملاقات میں اپنے مدرسے میں پہلی ملاقات میں ان کو فقاہت کی سند دے دی. فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، ادبا ہیں اور قریب تھے کہ سب نبی ہو جائے. نقل و حرکت کے ساتھ اتنا اہتمام تربیت کا تھا، تعلیم کا تھا کہ آپ کے مدرسے میں داخلہ لے کر نہیں ہوا ہے، یہ سیکھتا ہوا آیا ہے. اور آتے ہی پہلی ملاقات میں پہلی مجلس میں آپ نے ان کو فقاہت کی سند دی. روایت موجود ہے. میں کہ فقہا ہیں، آپ اپنی زبان سے ان کو فقہا کہہ دینا ان کی سند کے لیے کافی ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ہمارے طلباء اس کا دل سے عزم کریں. اور دوسری بات میرا دوستو یہ ہے کہ ماشاءاللہ علماء جن کاموں میں مشغول ہیں، ہم ہرگز نہیں کہتے کہ بھئی یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام بڑا ہے، چھوڑ کے نکلو. ہم کہتے ہیں متبادل کو انتظام کر کے نکلو. علماء کی تصانیف، ان کی تالیفات، اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو 100 کتابیں دیکھنے کی فرصت نہیں، آپ تو ایک کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ 100 کتابوں کا مجموعہ ہے جو علماء اور فقہا اپنی کوششوں سے اور اپنے مجاہدے سے اپنے وقت فارغ کر کے سینکڑوں کتابوں سے ایک بالکل علم کا نچوڑ آپ کو پیش کر رہے ہیں. اس لیے علماء کی ان خدمات کی قدر کرنی چاہیے. اور میں بہت تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے سب سے جتنا فارغ ہو رہے ہیں، میں آپ سے اس مجلس میں اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ آپ مدارس قائم کریں اور آپ مساجد میں مکاتب قائم کریں. میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں. اس لیے کہ ڈاکٹر سے عہد لیا جاتا ہے کہ اگر رات کے 2 بجے بھی کوئی مریض اگر آپ کو طلب کرے گا تو آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو اس شرط پر ڈاکٹری کی سند یا آپ کو سرٹیفکیٹ اس شرط پہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے 2 بجے بھی آپ سوتے ہوئے ہوں گے اور کسی مریض کا مسئلہ ہوگا تو آپ کو پہ جانا پڑے گا. اس شرط پر، اس تعہد پر آپ کو ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو پھر آپ غور کر لیجئے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ جائے، مسائل سکھانے کے لیے جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں ہمارے
علماء کو چاہیے کہ اس کے لیے اپنا وقت کو فارغ کریں اور علماء کی تصانیف ان کی تعلیمات کی قدر کریں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ان علماء کے وجود سے علم کا وجود ہے، ان کے وجود سے علم کا وجود ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آگے تکوین الرجال کا ایسا کام چل رہا ہے کہ جس سے ان کے نائبین اور ان کے ذی علم خلفاء الحمدللہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی جبھی ہو سکتی ہے جب ان مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان کے مزاج کو، ان کے طریقے کو اپنایا جائے. اس کے لیے میں بہت تاکید سے کہتا ہوں کہ آپ کے اپنے ملک کے خاص طور پر پاکستان کے حضرات کو تو میں کہتا ہوں بڑی سہولت ہے. اللہ کا شکر ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی قانونی کوئی رکاوٹ ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنے ہونہار بچوں کو، ذہین بچوں کو بجائے یہاں اس جہل کے ملک میں جہالت پڑھا کر انہیں صرف مال کمانے کے دھن میں ڈالنے کے بجائے اپنے ذہین طلبا کو، ذہین بچوں کو بھیجیں، پاکستان بھیجیں. وہاں کے علماء سے اور وہاں کے مدارس سے یہ علم حاصل کر کے ان کی صحبت سے استفادہ کر کے یہاں آئیں واپس اور یہاں آ کر مدارس قائم کریں. میری دلی چاہت ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اپنے بچوں پر رحم کرو. انہیں یہاں یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں دے کر یہودی بنانے کی کوشش نہ کرو، انہیں وہاں کے مدارس سے بھیجیے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یہ دونوں ممالک خاص طور پر اور بنگلہ دیش یہ ہمارے قدیم مزاج کے مدارس سے اللہ کا فضل ہے کہ قدیم مزاج کے رجال سے بھی اور قدیم مزاج کے مدارس سے بھی یہ ملک آباد ہیں. اپنی اولادوں کو بجائے یہاں صرف اس دنیا کے ٹھیکروں کے لیے جہل پڑھانے کے بجائے ان کو وہاں بھیجو اور یہ وہاں کے مدارس میں رہ کر، وہاں کے علماء کی صحبت میں رہ کر تعلیم کے مزاج کو اور علم کی حقیقت کو حاصل کریں اور واپس آ کر اس جہل اور کفر کے ملک میں مدارس قائم کرے. خدا کی قسم اگر آپ نے اس کو نہ کیا، آپ کی آگے آپ کی اولادوں کی کوئی گارنٹی، میں کہتا ہوں مدارس کا قیام اگر نہیں ہے تو آگے آپ کی اولاد کے باقی رہنے کی، دین باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں بالکل دل سے آپ سمجھتا ہوں قیام مدارس وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے، اگر آپ نے اس کی فکر نہ کی تو آپ اشاعت کو نہیں روک سکتے. نشر و اشاعت میں نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ مدارس اور مساجد میں تعلیم اور تربیت کا نظام قائم کیجیے. اس ذہن سے نکال دیجئے کہ اتنی بڑی پبلک کو علم پہنچانے کے لیے کوئی نیا راستے اختیار کیا جائے، ہرگز نہیں. ہمارے یہاں تو گشت ہے ہی مسائل کی تعلیم کے لیے، اور کہیں کے لیے گشت ہے. ہمارے یہاں تو مسائل کی تعلیم کے لیے گشت ہے اور کہیں کے لیے گشت ہے. امت کو جہالت سے نکالنا اصل ہے. اس لیے قیام مدارس خاص طور سے ان ملکوں میں ہمارے تو اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن پھر بھی ضرورت کے حد تک تو ابھی تک مدارس ہے نہیں، کیونکہ ارتداد کو روکنے کا مدارس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں. ہر علاقے میں ایک ایسا دارالعلوم قائم ہو، اس دارالعلوم سے متعلق ساری مسئلے ہوں، جہاں کے اساتذہ اور طلبہ جا کر اپنے علاقے کے آس پاس کی تمام مسئلوں کو وقت دیں اور عوام کا اس طرح ان مدارس کے علماء اور طلبہ سے تعلق بڑھے. یہ ہے اصل ہمارا بنیادی مقصد. یہ ہے ہم علماء کو ایک کہہ کر نکالنے کے بھائی آپ چھوڑیے اس کو، آپ نکلیے. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ بلال رضی اللہ نکلنے کے راتے کیا انہوں نے فرمایا کہ اپنا متبادل مؤذن لے کر آؤ، پہلے پہ نکلو. جب ایک اذان جیسا آسان عمل جو ہر شخص کر سکتا ہے، جب اس کے لیے بلال کو نکلنے کی اجازت نہیں ملی متبادل پیش کیا بغیر، تو جو آدمی بخاری پڑھا رہا ہے، ترمذی شریف پڑھا رہا ہے، ہدایہ پڑھا رہا ہے، شرجائی پڑھا رہا ہے، وہ مدرسے میں اعلیٰ اسباق پر اس کی ذمہ داری ہے. آپ کہیں آپ کو چھوڑ کے نکل جائیے، تو میں نزدیک تو یہ کوئی نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں نکلنا تو لازمی ہے، لیکن متبادل کا انتظام. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اپنے مدرسے میں اضافی اساتذہ رکھو، اپنے مدرسے میں اضافی اساتذہ رکھو
تاکہ یہ نکلے تو ان کے اسباق یہ پڑھائیں. میرے مدرسے میں اللہ کا فضل ہے، یہی معمول ہے. کوئی تقاضا کسی مدرس کے لیے کسی وقت آ جائے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس استعداد کا جو اس کی کتاب پڑھا سکتا ہو، اس کی استعداد کا ایک آدمی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ تقاضے پر جائے تو اس کی جگہ اس کتاب کو پڑھائے. ہم دعوت و تعلیم میں اس طرح اختلاط اور اس طرح داخل جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کو جو تصنیف میں، تالیف میں اور دوسرے دینی تنظیموں میں اس میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں. ہم ان کی تصانیف کی قدر کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اس امت کو ملی ہوئی ہے مفتی تقی عثمانی، جنہوں نے خاص طور پر جدید مسائل میں امت کو وہ رہبری کی ہے کہ اس کی مثال دور تک ہمیں نہیں ملتی ہے، کہیں نہیں ملتی. اور اب تو حضرت نے جو کمال کیا ہے، میں تو کہتا ہوں اس زمانے کے مدون اعظم ہیں مفتی تقی عثمانی، اس زمانے کے مدون اعظم ہیں. تدوین حدیث پر جو نیا کام کیا ہے، میں بھی مجھے بڑا میں ملاقات کرے تو مجھے خوشخبری سنانے لگے کہ خوشخبری ہے. میں نے کہا جی فرمائے. تو فرمانے لگے کہ میں نے حدیث پر یہ کام کیا ہے اور ساری احادیث کو جمع کر دیا ہے. اس لیے کہ جتنی بھی احادیث پر کام ہوئے ہیں ہر ایک نے اس کی تبلیغ اپنے اے بھائی نیچے بیٹھ جاؤ، اے بھائی کوئی ہے اسے پکڑنے والا بشاد اس کے نیچے جائے. تو فرمایا کہ تدوین حدیث پر ہر ایک نے اپنا کام کیا ہے. انہوں نے احادیث اپنی تبلیغ کے اعتبار سے منتخب کی ہیں. حضرت نے تمام احادیث کو جمع کر دیا. تو میں تو کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل نے ابن شہاب زہری کی تازہ کی. وہ مدون اول تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مدون آخر ہے. تدوین حدیث کی وہ خدمت کی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے علماء کی بہت قدر کرے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کی اپنی تنہائی کی دعاؤں میں ان علماء کی صحت اور طوالت عمر کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ حضرت کو، میں تو نالائق آدمی نے درخواست کی تھی کہ آپ بیان فرمائیں، میں بیٹھ کے سنوں، لیکن حکم آگے نہیں یہ کہنا ہے تو میں بیٹھ گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، آپ کے مدرسے کو، طلباء کو، اساتذہ کو، خدام کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مدارس ایک نہیں سینکڑوں چاہیے اس ملک میں. اور باقی یاد آتے ہیں حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شفقت، ان کی محبت، ماشاءاللہ ان کا بریقہ مدرسہ. پہلے آئے تھے تو ماشاءاللہ ملاقات کی تھی، اور لیکن وہ رخصت ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چلے گئے ان کے لیے ساتھ ثواب کا اہتمام، جو باقی ہیں ان سے استفادے کا اہتمام، ان کی عمر راضی کے لیے دعائیں، ان کی صحت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو طلباء ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں وہ طلباء تو سال کے لیے فوراً ادا فرمائیں، سال کے لیے فوراً ادا فرمائیں. اس لیے کہ میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے علم کا مصرف تلاش کرو، علم کا مصرف تلاش کرو. اس طرح صحابہ کرام نے اتنی بات سن کے فوراً عرض کیا تھا کہ ہم ایک سال کے لیے تیار ہیں. اس طرح ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی کام ہے، وہی معمول ہے، وہی طریقہ ہے، وہی مقصد ہے. اس لیے اپنے آپ کو سال کے لیے، اللہ کا شکر ہے تو تیسرے سال کے لیے ہماری جماعتیں ملکوں میں، عرب اور غرب کے ملکوں میں پھر رہی ہیں. اور دوسرے سال کی جماعتیں ہماری کتنی ہو گئی ہیں؟ تقریباً 150 جماعتیں دوسرے سال کی، 150 جماعتیں. ایک جماعت میں کم سے کم 8 افراد ہوتے ہیں. اس طرح الحمدللہ 150 جماعتیں دوسرے سال کی اللہ کا فضل ہے ملکوں میں پھر رہی ہیں. اور اب تیسرے سال کی جماعتیں بھی ماشاءاللہ 2 جماعتیں ملکوں میں کام کر رہی ہیں.
آگے چلا گیا ہے. آپ آدمی جو فارغ ہو رہے ہیں وہ نقد اپنے آپ کو سال کے لیے پیش کریں، اور جو طلبہ اس سال فارغ نہیں ہو رہے ہیں وہ چھٹیوں میں 40 دن کے لیے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے، اس علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے نقد سال کے لیے. ماشاء اللہ. کیا نام ہے جی؟ عدنان. ماشاء اللہ. اور عباد الرحمان کہاں سے ہیں آپ؟ جی لندن سے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. تشریف اور